حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک بہت قریب ہے، زندہ رہے تو انشاءاللہ اتوار یا سوموار کو ہم روزے سے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بہت سارے احسانات میں سے بہت عظیم القدر احسان یہ ہے، اس نے ہمیں مہلت دی اور پھر سے گناہوں کی مغفرت کا، جنت کے حصول کا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا حاصل کرنے کا اور اپنے بگڑے ہوئے الجھے ہوئے معاملات درست کرنے کا پھر سے یہ موسم اور موقع عطا کر دیا۔ موت و زندگی کا مالک وہی ہے۔ بہت سارے ہیں جن کی زندگی تمام ہو گئی اور اعمال کا سلسلہ موقوف ہو گیا، اور بہت سارے ہیں جن کی حرمہ نصیبی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی گئیں اور ان سے اعمال حسنہ کی، رجوع الی اللہ کی، توبہ کی توفیق سلب کر لی گئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہم پہ احسان ہے، ہم جسمانی ذہنی سلامتی میں ہیں، اس کے احکامات کو سمجھ کر ان پہ عمل پیرا ہونے کی طاقت ہے، اور نیکیوں کا موسم آ گیا۔ فللہ الحمد، اللہ ہمیں اس توفیق سے نوازے کہ اس رمضان کو اپنے لیے دخول جنت کا موسم بنا لیں۔ اتنی محنت، اتنی کوشش اور تگ و تاز کرنے کی اللہ ہمت بخشے، شوال کا چاند طلوع ہونے سے پہلے جہنم سے آزادیوں کے پروانے مل جائیں۔ یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، کب ختم ہوگی، کتنے ماہ و سال ہمیں اور اس دنیا میں رہنا ہے، کسی انسان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے توجہ دلائی ہے انسانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اور بالخصوص ایمان والوں کو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ میں التماس کروں گا احباب سے، ایک تو یہ جو بلا وجہ ٹیک لگانے کا رواج ہے نا، جو شرعی طور پہ معذور نہیں ہے، اگر وہ ٹیک لگائے گا تو اس کے خطبہ جمعہ کا ثواب زائل ہو جاتا ہے، اسے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ٹیک لگا کے دیواریں چھوڑ کے گھٹنے چھوڑ کے بیٹھا کریں۔ جو معذور ہیں، بیمار ہیں، ان کا عذر اللہ جانتا ہے، لیکن جو تندرست ہیں ان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور بہت توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سی بات دل پہ اثر کرے اور ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ ہمارے پاس ایک مہلت ہے، اور جو بندہ مہلتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جو مسلسل نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے احسانات کا جسے احساس نہیں ہے، شکر نہیں کرتا، ان احسانات سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ چاہے تو انسان کی رسی دراز کر دے،
چاہے تو یہ مہلتیں چھین لے، ہمارے پاس کوئی طاقت اور قوت ایسی نہیں ہے کہ ہم چھینی ہوئی مہلت کو پھر سے حاصل کر سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اللہ ہمیں مخاطب کرتا ہے، استجیبوا، لبیک کہو، لبکو، بھاگو، للہ وللرسول، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ بہت مشاغل ہوں گے دنیا کے، بہت بڑے بڑے کام پیش نگاہ ہوں گے، ابھی یہ کرنے والا باقی ہے، ابھی یہ کرنے والا باقی ہے، یہ بھی سمیٹ لوں، وہ بھی سمیٹ لوں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے، اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ ولی رسول، تمہارا نبی تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ وَاعْلَمُوا لِمَا يُحْيِيكُمْ، اچھی طرح سمجھ لو، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو زندگی کا راز اسی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو زندہ ہیں لیکن سرکشی میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، بغاوت بھی ڈٹ کے کرتے ہیں، زندہ ہیں، انہیں دنیا کے وسائل بھی میسر ہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں کھیلتے ہیں، دولتیں شاید ماننے والوں سے زیادہ ہیں ان کے پاس، وہ تو زندہ ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اصل میرے بھائیوں، جو انسان موت و حیات کے فلسفے کو سمجھتا ہے اسے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، جو اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، وہ تو زندہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتا۔ سانس چل رہی ہے، کھانا کھا رہا ہے، دنیا کے نظام اس کے پاس موجود ہیں، کاروبار چلتا ہے، حکومتوں پہ فائز ہیں، کوئی گرا رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، یہ سارا سلسلہ قائم ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کی اس زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام جن کا سلسلہ تنفس موقوف کر دیتا ہے، جن کی روح ان کے جسم سے جدا کر دی جاتی ہے اور اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اسے موت سے ہمکنار کر دیا گیا، اس سے مہلت چھین لی گئی۔ اور بہت سارے بدنصیب وہ بھی ہوتے ہیں جن کا سلسلہ تنفس قائم ہوتا ہے، روح ان کے جسم میں موجود ہوتی ہے، لیکن نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے، مہلتوں سے، اغماز کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کے ناشکری اور کفر کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام واپس پلٹنے کا، توبہ کا دروازہ اس پہ بند کر دیتے ہیں، عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اچھی طرح جان لو، اگر ان مہلتوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک نہیں کہو گے، تو ایک وقت آتا ہے جب اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کا معنی کیا ہے؟ پھر بندہ چاہتا ہے کہ کچھ کروں لیکن کرنے کی طاقت اور توفیق باقی نہیں رہتی۔ بہت لمبی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی، ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو شاید ہماری اس 40-50 سالہ تغوطاس کے نتیجے میں دنیا میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لو میرے بھائیوں، دنیا میں بہت سارے بیچارے اس غفلت میں رہے کہ شاید اگر ہم نہیں ہوں گے تو دنیا کا نظام رک جائے گا۔ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، اگر کسی سرکش کے جانے کی وجہ سے دنیا کا نظام رکتا تو نمرود و فرعون سے بڑا سرکش کوئی نہیں، لیکن ان کے مرنے سے دنیا کے نظام میں کوئی فرق نہیں۔ کسی مطیع و فرما بردار کے جانے کی وجہ سے اگر دنیا کے نظام میں کوئی تعطل واقع ہوتا تو محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रहलत फरमा जाने के बाद ये निजाम सारा दरहम बरहम हो चुका होता। हाँ, मानने वाले भी बेशुमार जा चुके, ना मानने वाले भी बेशुमार जा चुके, लेकिन दुनिया का निजाम तो जूं का तू है, इसे तो कोई फर्क वाकई नहीं। फर्क जाने वाले को पड़ता है। अगर वो अताअत में गया है, अगर वो बंदगी में गया है, अगर वो लिल्लाहियत और खशियत के साथ जीता रहा, अल्लाह से तक़वे के लिए मेहनत करता रहा, वो अल्लाह की फरमानबरदारी और बंदगी में पूरी जस्तजू करता रहा, तो दुनिया से जाएगा। उसके लिए इस दुनिया से बेहतरीन दुनिया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तैयार की है। और अगर वो बगावतों में, सरकशी में, नेमतों से इग़माज़ पर गया है, मोहलतों से फायदा न उठाते हुए गया है, तो फिर इस जिंदगी से बदतरीन जिंदगी उसकी मुंतज़िर है, वल अयाज़ु बिल्लाह। इंसान हमेशा तूले उम्र के मुगालते में, अभी मेरे पास बड़ा वक्त है, इसी चक्कर में अभी बड़े टाइम है, अभी तो 40 में हूं, मेरे बाप तो 70 में जाके फौत हुए थे, अभी इतना टाइम है कि दुनिया के पीछे भाग लूं, हलाल और हराम इकट्ठा कर लूं, खजाने जमा कर लूं, फिर फुला वक्त आएगा तो तब जाके तौबा करूंगा। याद रखो मेरे भाइयों, तौबा भी अल्लाह की तौफीक से होती है। इसका करना ना करना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इंसान को इख्तियार जरूर दिया है, लेकिन जब मोहलतें मुसलसल नजरअंदाज की जाएं, मौके मुसलसल जाए किए जाएं, एक रमजान आया कोई तवज्जो न रही, दूसरा आ गया कोई तवज्जो न रही, 30, 40, 50 रमजान गुजर गए, जिंदगी जूं की तू रही, हराम का सिलसिला वैसे रहा, अल्लाह की नाफरमानियों का रुझान वैसे का वैसे रहा, बेपर्दगी, शरीयत से इनकार, रब की बगावत, वो जूं की तू रही। क्या अल्लाह तेरा पाबंद है कि तुझे तौबा की तौफीक दे दे? क्या वो तेरा पाबंद है